ہماری نگرانی مسلسل ہونا چاہیے۔ بچے کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے لڑ لیتے ہیں، لڑنے پر مائیں جو ہیں وہ جانبدار بن جاتی ہیں، اس سے بد اخلاقیاں وجود میں آتی ہیں، دشمنیاں وجود میں آتی ہیں، آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہیں، بھائی بھائی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں، طرح طرح کے تماشے ہوتے ہیں، جہاں پر مشترک فیملیاں رہتی ہیں، مل جل کر زندگی گزارتے ہیں، کتنے جھگڑے ہوتے رہتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ بچوں میں جھگڑا ہو گیا۔ تو اصل یہ ہے کہ بچوں کو کھیلنے سے اور لڑنے سے روکا نہ جائے، نگرانی کی جائے، جب ایسا وقت آ جائے کہ وہ بھیڑیں گے تو مداخلت کر دی جائے ان کے درمیان، اور کہا جائے کہ نہیں بیٹا لڑائی نہیں کرتے، چھوڑو اس کو، یہ کام نہیں، ایسے نہیں کرتے، چھوٹی بات ہے، معاف کر دینا چاہیے، درگزر کر دینا چاہیے۔ تو وہ کب ہوگا؟ جب کہ نگرانی رکھیں گے۔ ہم نگرانی نہیں رکھیں گے، بچوں کو چھوڑ دیں گے اور وہ لڑ کر مار پیٹ کر کے گالی گلوچ کی نوبت آ جائے، تب ہم جا کر جانبداری کرتے ہوئے دوسرے کے بچے کو ڈٹ کے دھکیل دیں گے، اپنے بچے کو چمٹا لیں گے اور لڑائی جھگڑا ہوگا، اور پھر دونوں ماؤں میں اختلاف ہوگا اور نفرتیں پیدا ہوں گی اور دوریاں پیدا ہوں گی۔ اگر اس کے بجائے نگرانی رکھی جائے تو نگرانی رکھی جائے، نوبت ہی نہیں آتی لڑائی جھگڑے کی، بچے کھیلیں گے لڑیں گے بھی تو نہ۔ جب کوئی بات ہوگی مزاج کے خلاف ہوگا، کوئی کسی کے خلاف بول دے گا، کوئی کسی کے خلاف، تو اب وہاں فوراً اختلاف ہوگا، جھگڑا ہوگا، فطرت ہے۔ اس فطرت کو ختم تو نہیں کر سکتے ہم، لیکن نگرانی رکھیں۔ نگرانی جب ہماری نظر رہی، اپنے کام بھی کرتے رہو اور بچوں پہ نظر بھی رکھے رہو۔ اگر بچوں میں آپس میں اپنے گھر کے بچے ہی صحیح، سگے بھائی بہنیں یا اور بھی اپنے دوسرے رشتہ دار مل جل کے ہوں تو نظر رکھو، اور جب بھی بچے لڑائی کی نوبت آئے بس فوراً مداخلت کر کے اس قصے کو ختم کرو، نوبت لڑائی کی ہونے مت دو۔ اس بار بار 2-4 مرتبہ پیش آنے پر بچے یہ سمجھیں گے کہ یہ جو ہم کھیلتے ہیں یہ اچھا کام ہے، اس لیے اس میں ہم کو کوئی نہیں روکتا، اور یہ جو ہم لڑتے ہیں یہ برا کام ہے، اس لیے بڑے بیچ میں آ جاتے ہیں، روکتے ہیں۔ تو ان کی نفسیات یہ بن جائے گی کہ لڑنا بری بات ہے اور کھیلنا اچھی بات ہے آپس میں، یہ ان کے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ہم کیا کریں گے؟ نہیں، لڑنے کی نوبت آ جانے کے بعد پٹائی کریں گے ان کی جان۔ اب پٹائی سے تو نہیں سمجھے گا وہ کبھی بھی، پٹائی سے اس کو نصیحت نہیں ہوتی، پٹائی نصیحت کا ذریعہ ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضور علیہ السلام خوب کھوٹ پیٹ کر کے صحابہ کرام کی تربیت کر دیتے۔ صحابہ کی ایسی تربیت کی نہیں حضور علیہ السلام نے۔ ہمارے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کمزور ہیں اور کم عمر ہیں، اور حضور علیہ السلام کے زیر تربیت جو لوگ تھے وہ بڑی بڑی عمر کے لوگ تھے، اب بعض اچھی خاصی عمر کے بھی، لیکن حضور علیہ السلام نے پٹائی تو دور کی بات ہے، سخت کلامی بھی کبھی نہیں فرمائی، سخت کلامی بھی نہیں۔ اب ایک بڑا آدمی ہے، گاؤں سے آیا اونٹ پہ بیٹھ کے، اور اونٹ اس نے لا کر کے مسجد کے اندر باندھ دیا یا مسجد کے باہر، مختلف روایات ہیں۔ اور اس کے بعد مسجد میں آئے، وہ پہلا کام مسجد میں داخل ہو کے یہ کیا کہ ایک کونے میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ تو صحابہ نے ان کو کہا رکو رکو رکو، حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، گڑبڑ مت کرو، اس کو پیشاب سے فارغ ہو جانے دو۔ اب انتظار کرتے رہے، جب وہ فارغ ہو کے کھڑا ہو گیا تب حضور علیہ السلام قریب میں آئے اور فرمایا دیکھو مسجد عبادت کے لیے ہے، نماز پڑھنے کے لیے ہے، پاک رکھنے کے لیے ہے، مسجد پیشاب کرنے کے لیے، پیشاب کہیں باہر کر کے آنا چاہیے تھا تمہیں، تو ایسا آئندہ نہیں کرنا کبھی ایسا۔ اب پھر پانی منگوایا اور دھلوا دیا حضور علیہ السلام نے۔ مٹی تھی اس زمانے میں، فرشی تو نہیں تھی، تو مختلف روایات ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کچھ مٹی کچی جو ہو گئی تھی وہ نکال کے پھینکوا دی، تاکہ سوکھی زمین تو پاک ہے، اس لیے وہ جو کچی ہو گئی تھی اتنی مٹی نکلوا کے باہر پھینکوا دی، اور تھوڑے سے اطمینان قلب کے واسطے اس پہ پانی چھڑکوا دیا تاکہ تکدر نہ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے اتنا سب کچھ کیا لیکن سختی سے نہیں بتایا۔ اور یہ بچہ ہے کیا؟ یہ بڑا آدمی ہے جو اونٹ پہ بیٹھ کے آیا ہے، بڑی عمر کا ہے، لیکن اس کو سکھانے میں بھی یہ۔ اب شارحین حدیث نے مختلف توجیحات کی کہ کیوں گھر میں خدا کے پیشاب کرنے دیا حضور علیہ السلام نے۔ تو یہ فرماتے ہیں ایک تو اس وجہ سے کہ شفقتاً آپ نے کرنے دیا، اس لیے کہ اگر سب مل کے گڑبڑ کرتے، اچانک پیشاب روک لیتا، اور جب اچانک پیشاب روک لیتا تو اس کے
مثانوں پر اثر ہوتا اور تکلیف پہنچتی، اور حضور علیہ السلام نے اس کو تکلیف ہونے نہیں دی۔ دوسری توجیہ یہ کی گئی ہے کہ اگر اچانک گڑبڑ کر دیتے تو وہ پیشاب کرتا ہوا ہی باہر بھاگتا، تو اب ایک جگہ خراب ہو رہی تھی، بہت ساری جگہ مزید کی خراب ہو جاتی۔ تو جو بھی وجہ ہو، لیکن اس میں شفقت تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ کس شفقت سے حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائی، تربیت فرمائی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے انداز میں تو پہلی چیز شفقت ہے، اور دوسری چیز نگرانی۔ نظر میں رکھیں اپنی اولاد کو، کیا کرتے ہیں، کرنے بھی دیں ان کو۔ اس کی ایک مثال ہے، بہت زیادہ سختی کریں یا بالکل چھوٹ دے دیں۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے۔ پودا لگاتے ہیں آپ کہیں گھر کے سامنے، ایک پودا لگاتے ہیں کہ بھائی درخت ہو جائے، سایہ ہو جائے یا ٹھنڈا اچھا لگے، کسی وجہ سے بھی پودا لگاتے ہیں۔ اگر آپ اس پودے کو کھلا چھوڑ دیں گے تو رات میں بکری کھا لے گی، صبح کچھ بھی نہیں رہے گا وہاں پر، قصہ ختم ہوگا۔ روز لگاؤ، روز ختم ہو جائے، رہے گا ہی نہیں۔ اور اگر آپ اس کے اوپر کوئی بیرل رکھ دیں گے، بالٹی رکھ دیں گے اور وزن پتھر رکھ دیں گے تو وہ اندر ہی جل کے ختم ہو جائے گا، بڑھے گا ہی نہیں، تیار ہی نہیں ہوگا وہ۔ تو کیا کریں؟ ایک تیسری صورت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جال اس کے آگے لگا دیا جائے، جو پابندی بھی کر رہی ہو اور چھوٹ بھی دے رہی ہو، کہ ہوا آئے، روشنی آئے، دھوپ لگے، اس کی چھوٹ بھی مل رہی ہے، اور پابندی بھی ہے کہ اس پہ کوئی بکری نہ کھا لے، کوئی جانور منہ نہ ڈالے، کوئی وزن چیز اس پر نہ گر جائے، اس کی پابندی بھی ہو گئی۔ اس مثال کو سامنے رکھیے، بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ نہ بالکل چھوٹ کا ہو کہ کھلا چھوڑ دیں کہ کوئی بھی بچے ان کے دوستی کریں اور برباد کر دیں، تباہ کر دیں، نہ ان کو شیطان کے حوالے کریں، اور نہ اتنا ان کو تنگ کر کے رکھیں کہ وہ لوگوں کو اپنے آپ کو وہ لوگ محبوس محسوس کریں، جیسے جیل کے اندر ہو ایسے محبوس محسوس کریں۔ یہ بھی ان کی صلاحیتوں کو کھلنے نہیں دیتی، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر ہونے نہیں دیتی۔ لہٰذا بین اختیار کرو، جیسے جالی لگا دی گئی، کچھ پابندی اور کچھ آزادی۔ اپنے بچوں پر بھی کچھ پابندیاں رکھیے، جہاں اخلاقی خرابی کا اندیشہ ہو پابندی، اور جہاں ان کی اپنے اندر کے ذوق اور ان کے اندر کی صلاحیتوں کے نکھرنے کا معاملہ ہے تو آزادی دیجیے، موقع دیجیے کہ وہ اپنے اندر کے جوہر دکھائیں۔ اللہ نے اندر کیا کیا صلاحیتیں رکھی ہیں وہ بچوں کو باہر لانے دو اور دکھانے دو، اس کے لیے ان کو آزادی بھی دو۔ تو جتنی آزادی ان کے لیے مناسب ہے اتنی آزادی، اور جتنی پابندی ان کے لیے مناسب ہے اتنی پابندی۔ یہ نگرانی کا مطلب یہ ہوتا ہے، نگرانی ہو، نظر رہے، بچے بگڑنے نہ پائیں، کوئی خراب کام کرنے نہ پائیں، کوئی اخلاقی خرابی تو نہیں آ رہی ہے، دور سے دیکھتے رہو۔ اور جب ہم نظر رکھیں گے تو ہمیں بار بار ضرورت پیش آئے گی تیسری چیز کی، اور وہ تیسری چیز ہے نصیحت۔ نصیحت کو ڈانٹنا کم ہو، سمجھانا زیادہ ہو۔ سمجھانے میں اور ڈانٹنے میں فرق یہ ہے کہ ڈانٹنے میں سخت کلامی ہو جاتی ہے اور سمجھانے میں محبت اور پیار کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے ڈانٹنا کم ہو، سمجھانا زیادہ ہو، بار بار شفقت سے۔ بیٹا ایسا نہیں کرتے، بیٹا۔ کتنے بچے ایسے ہیں جنہوں نے جوان بچوں سے، میں نے سنا کئی بچوں سے کہ ان کو اس بات کی شکایت اور احساس دل میں موجود ہے، اور وہ ایک کانٹا بن کر چبھا ہوا ہے ان کے دل میں کہ ان کے ابا نے کبھی بیٹا کہہ کر نہیں پکارا۔ ایک کانٹا بن کے چبھا ہوا ہے ان کے دل میں۔ اب بڑے ہو گئے ہیں، باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، کہنا بھی مان رہے ہیں، پڑھ لکھ رہے، سب کچھ کر رہے، بے وفا نہیں ہو گئے والدین کے، لیکن دل میں ایک کانٹا چبھا ہوا ہے۔ ماں جب بھی ان کو نصیحت کی ہے، کوس کر کی ہے، تانوں کے ساتھ کی ہے، سخت کلامی کے ساتھ کی ہے۔ باپ نے کی ہے تو کبھی پیار اور محبت کا لہجہ نہیں اختیار کیا، اگرچہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ بڑے ہو کر ماں باپ کے وفاداری ہیں، بے وفا نہیں ہیں، لیکن ان کے دل میں ایک کانٹا ہے، وہ نکل نہیں سکتا۔ وہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا گیا جس کے وہ حقدار تھے، ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوا جس کو وہ ترستے تھے، وہ ان کو نہیں۔ اس لیے نصیحت کرو، ویسے کرو
دیکھو نصیحت بھی ہم حضور علیہ السلام سے ہی سیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسے بات کرتے؟ یا غلام. غلام یہ اردو والا نہیں ہے. اردو میں غلام باندی جو ہماری اصطلاح ہے نا، وہ عربی میں نہیں ہے. وہ عربی میں غلام کہتے ہیں چھوٹے بچے کو، چھوٹے بچے کو غلام کہتے ہیں. تو حضور علیہ السلام جگہ جگہ، یہ حضرت انس کو خود جتنی مرتبہ خطاب کیا تو کبھی فرمایا یا بنیا، پیارے بیٹے، اور کبھی فرمایا یا غلام، اے بچے. محبت سے بات کی حضور علیہ السلام. کبھی ایسے سخت کلامی کہیں بھی نظر نہیں آتی حضور علیہ السلام کی. تو حضور علیہ السلام بچوں کو ایسے بات کرتے یا بنیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ، جو بعد میں حبر الامہ اور افقہ الصحابہ اور راس المفسرین بنے، حضور علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹے تھے. آپ کے انتقال تک بھی بالغ نہیں ہوئے تھے. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں ایک دن گئے، رات کو سو گئے آپ کے گھر میں. آپ کا گھر میں آپ کی ایک زوجہ محترمہ ان کی خالہ تھی، اس لیے ان کے گھر میں جا کر کے حضرت میمونہ کے گھر میں جب حضور کی باری تھی تو اس دن جا کے سو گئے. شوق کیا ہے؟ شوق یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ رات میں نبی کرتے کیا ہیں. تو کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا ایک تکیہ تھا گھر میں، اس تکیے ہی پر ان کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ اور حضور علیہ السلام دونوں کا ایک ہی تکیہ تھا. دو تکیے نہیں تھے، ایک ہی تکیے پہ دونوں سوتے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا اور میں پہلے سو گیا، اسی تکیے پہ ایک سائیڈ میں دوسری طرف سے سر رکھ کے سو گیا، اسی تکیے پر میں. حضور علیہ السلام تشریف لائے، جب دیر سے سوتے تھے، بہت دیر سے آتے تھے حضور علیہ السلام، تو آپ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سائیڈ سے سر رکھ کے سو گئے. اور فرمایا میں تھوڑی دیر شروع میں تو سو گیا تھا لیکن پھر جاگا. اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ حضور علیہ السلام گھر میں کیا اعمال صالحہ کرتے ہیں، میں بھی وہ کروں، اس کا شوق تھا. تو لیٹے. اب حضور علیہ السلام تھوڑی دیر سو گئے، تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر جاگے تو کہا ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس کے پاس جا کر کے اس کے نیچے سے پانی لیا اور مختصر سا وضو بنایا. اب مختصر سا وضو بنانے کے بعد آپ نے مصلی بچھایا اور تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بھی وہی سب کام کیا جو آپ نے کیا. آپ اٹھ کے بیٹھے، پہلے آنکھیں مل لیں، اس سے سستی دور ہوتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے. تو میں نے بھی آنکھیں مل لی بیٹھ کر کے. پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا، میں نے بھی ذکر کیا. پھر حضور علیہ السلام نے وضو بنایا، میں نے بھی بنایا. وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو گیا. تو انہوں نے اپنا ہاتھ سر پہ رکھ کر کے پیچھے سے ایسے اشارہ کیا کہ ادھر آؤ، یہ سائیڈ میں آ جاؤ. تو پھر میں ان کی سیدھی جانب آ کے کھڑا ہو گیا. وہ نماز پڑھتے رہے، میں بھی نماز پڑھا. حضور علیہ السلام نے برابر میں کھڑا کیا تھا اپنے، اور دو ہی آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو برابر ہی میں کھڑے ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ 2-4 انگل پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو سکتے، لیکن بہت زیادہ پیچھے نہیں کھڑے ہونا چاہیے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے برابر میں کھڑا کیا تھا. تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ گئے، خود ہی ہٹ گئے پیچھے. آپ نے فرمایا نماز کے بعد میں نے تمہیں یہاں کھڑا کیا تھا، تم پیچھے کیوں ہٹے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے برابر کیسے کھڑے سکتا تھا، تو مجھے آپ سے حیا آئی اس لیے پیچھے ہٹ گیا. یہ سمجھداری حضور علیہ السلام کو اتنی اچھی لگی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سینے سے لگا لیا. جس طرح جبرائیل نے ان کو اپنے سینے سے لگا کر ایک خاص نور اللہ کے پاس سے لا کر ان کے سینے میں منتقل کیا تھا، حضور علیہ السلام نے اپنے اس چچازاد بھائی کو، جو چھوٹے تھے، ابھی 8-10 برس کے تھے صرف، حضور علیہ السلام نے اپنے سینے سے لگا دیا اور سینے سے لگا کر کے دعائیں دی ان کو کہ اللہ تعالیٰ تم کو کتاب کی تعویل عطا فرمائے، قرآن مجید کا فہم نصیب کر دے. اللہ تعالیٰ تم اتنے فہیم آدمی ہو، اتنے سمجھدار آدمی ہو، اللہ تعالیٰ تم کو قرآن کا فہم عطا فرما دے. معلوم ہوا کہ بچے ذہین ہو تو ان کے لیے تمنا کرنا چاہیے علم دین کا وارث بنانے. حضور علیہ السلام نے اس بچے کو اتنا ذہین دیکھا
تو اسے عالم کتاب و حکمت ہونے کی دعا دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی دعا کی برکت تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس آج صحابہ کرام میں حبر الامہ کہلاتے ہیں، اس امت کے سب سے بڑے عالم کہلاتے ہیں۔ قرآن کی تفسیر میں وہ ایک سند بن گئے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جگہ جگہ بخاری شریف میں جہاں قرآن کی آیتیں آئی ہیں عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کا حوالہ دیا کہ انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، انہوں نے اس کا یہ ترجمہ کیا، یہ حوالے دیے۔ تو اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچوں کے ساتھ شفقت ہے نا، شفقت ہے، نظر ہے کہ انہوں نے کیا کیا، دیکھ رہے تھے حضور برابر کہ یہ بچہ کرتا کیا جا رہا ہے، تو پھر حضور علیہ السلام اس شفقت اور نظر اور پھر اس کے بعد نصیحت، خیر خواہی فرمائی ان سے، ان کو دعائیں دی اور یہ دعائیں ان کو کام آ گئی۔ ایک اور مرتبہ انہوں نے انہی کے گھر میں، حضرت میمونہ ہی کے گھر میں حضور علیہ السلام استنجا کے لیے تشریف لے گئے، تو اس بچے نے اٹھ کے لوٹے میں پانی بھر کے وہاں پر رکھ دیا جہاں آپ وضو کیا کرتے تھے۔ آپ آئے اور آپ نے دیکھا کہ کس نے پانی رکھا یہاں؟ اب میں نے رکھ دیا ہے، میں سمجھا کہ آپ نکلیں گے تو وضو ضرور کریں گے، اس لیے پانی بھر دیا تھا اس میں۔ تو حضور علیہ السلام تب بھی بہت خوش ہوئے، اور آپ نے اس وقت جب وہ اللہ سے خاص تجلی کا وقت تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اسے دین کی فہم عطا فرما دیجیے، کیونکہ دین ہی کافی نہیں ہے، دین کا فہم بہت بڑی چیز ہے۔ آج لوگ دین سے واقف ہیں، فہم دین نہ ہونے کی وجہ سے خود بھٹک رہے، دوسروں کو بھٹکا رہے، اس لیے فہم بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا نہیں دی کہ اللہ اس کو بہت علم عطا فرما دے، بلکہ یہ دعا عطا فرمائی فقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیجئے، دین فہمی عطا فرما دیجئے کہ دین کو صحیح معنوں میں سمجھ سکے، ایسی فہم عطا فرما دیجئے اس کو۔ تو یہ دعا دے دی، یہی دعائیں سب کام آ گئی۔ یہ شفقت ہے حضور علیہ السلام کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بے شمار واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی کا سلوک بچوں کے ساتھ کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو نصیحت کیسے کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ رہتے کیسے تھے، بچوں کو کتنا موقع دیتے تھے۔ اگر حضور علیہ السلام یہ تک کر سکتے ہوں کہ امام الانبیاء ہوں اور سید ولد یوم القیامہ ہوں، کہ قیامت میں پوری انسانیت بشمول آدم کے وہ سردار ہیں حضور علیہ السلام، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام مسجد نبوی کے صحن میں گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل پر ہوں اور ان کے نواسے ان کی پیٹھ پر بیٹھے ہوئے ہوں، بچوں کے ساتھ اتنا بھی کر کے دکھا سکتا ہے امام الانبیاء، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور کیسی شفقت کرتے ہیں، اپنے حالات میں غور کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں سیکھنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، انہیں دنیا اور دین دونوں کی سمجھ کیسے دی جاتی ہے، انہیں اچھے اخلاق والا اور اچھا ایمان والا کیسے بنایا جا سکتا ہے، یہ سب نبی سے سیکھنا ہوگا۔ اور اس کے لیے میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو 3 باتیں یاد رکھنے کے لیے بتائیں۔ ایک تو پہلی چیز شفقت، دوسری چیز نگرانی، ہمیشہ نظر رہے اپنے بچے کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر نظر رہے، اور تیسری چیز نصیحت، جو اچھی بات کی کمی محسوس کرو ہمدردی سے محبت سے سمجھاؤ، اور جو بری بات ان کے اندر نظر آئے نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ اس کا برا ہونا ان کے ذہن میں بٹھا دو تاکہ وہ دوبارہ نہ کریں۔ بچے ایسا بہت فرما بردار ہوتے ہیں، ان کو کہا جائے شفقت سے سمجھا کے کہ بیٹا یہ بری بات ہے، تو پھر کبھی خود بھی نہیں کرتے اور دوسرا کرتا ہے تو شکایت کرتے ہیں، وہ فلاں یہ کر رہا تھا، یہ شکایت کرتے ہیں، خود کرتے نہیں کبھی۔ جب ان کو بتا دیا جائے کہ یہ بری بات ہے بیٹا یہ نہیں کرتے، مگر شفقت سے بچایا جائے۔ 2 تھپڑ لگانے سے کبھی زندگی میں نہیں سمجھے گا، وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ سمجھا دیں گے کہ بیٹا یہ بری بات ہے نا، اس سے یہ خرابی ہے، اس سے یہ تکلیف ہوئی دوسرے کو، یہ سب سمجھا دیں، پھر کبھی وہ نہیں کرے گا ایسی حرکت۔ اس لیے اس کے لیے شفقت کی ضرورت ہے، نگرانی کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اللہ نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی ہیں تو ہم ان بچوں کو اللہ کو خوش کرنے والا بنا دیں اور نبی کی آنکھیں ٹھنڈی کرنے والا بنا دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔